الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی سائر رجال اللہ اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، وہ اس طرح کہ جب گھر سے نکلتے وقت اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ جب وضو کے بعد پڑھو تو 70 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت میرے سپرد کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں لپ گیا۔ لپ کا مطلب کہ سمیٹنے لگا، لپ کر بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا، اب وہ دوبارہ آئے گا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ پس وہ آیا اور غلے میں لپ بھرنے لگا، تو میں نے کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں اور عیالدار ہوں، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے پھر اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے اور تیسری مرتبہ پھر آئے گا۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے پر یقین تھا اور میں تیسری مرتبہ بھی اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ تیسری دفعہ آیا اور اس نے پھر گلے میں لپ بھرنے لگا تو ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اب میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا کہ تو میرا غلہ چرانے آتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں، عیالدار ہوں، تو میں تجھے کچھ چند ایسے کلمات سکھا دیتا ہوں کہ جن کے ذریعے اللہ تجھے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا، وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر،
اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، یقیناً اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا تھا۔ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ 3 راتوں سے تیرے پاس آ رہا تھا اور تو اس سے مخاطب ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ آیت الکرسی کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی 255 آیت ہے۔ قرآن میں آیت الکرسی سب سے زیادہ باعظمت آیت ہے، اس لیے کہ اس میں توحید، تعلیم الہی، اسماء حسنہ اور صفات باری تعالیٰ جیسے عظیم و عالی مضامین ہیں۔ اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں شیطان نے خود اپنا بیت بتایا اور اس کی تصدیق زبان نبوت سے بھی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم آیت کی فضیلت و عظمت کا صحیح ادراک نصیب فرمائے اور ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے قبل اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔